بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی آن لائن اکیڈمی کی طرف سے خوش آمدید۔ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل کی بٹن کو دبائے تاکہ مزید ویڈیو حاصل کر سکے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے۔ ذالک اشارہ ہے عدم افتقار کی طرف۔ عدم کیا مطلب؟ مصنف نے کہا تھا کہ میرا علم آپ پر بواسطہ آپ کی صورت کے ہے، لیکن میرا علم آپ کی صورت پر بواسطہ صورت اخرى کی نہیں ہے، یعنی یہ صورت محتاج الی صورت نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا ذَلِكَ اے عدم افتقار صورت اخرى کو اس لیے کہ یہ صورت خود حاضر ہے عند العقل۔ بس یہ ذالکہ کا مشاملہ بتلاتا ہے اے عدم الافتقار۔ قلتو مصنف نے کہا تھا کہ عقل کا علم آپ پر بواسطہ آپ کی صورت کے ہے، لیکن عقل کا علم بواسطہ صورت پر بواسطہ صورت اخرى کی نہیں ہے، بلکہ حضوری ہے کہ یہ حاضر عند تو اس پر معترض نے اعتراض کیا تھا کہ نہیں، عقل کا علم آپ پر بواسطہ صورت کے ہیں اور صورت پر علم حضوری نہیں ہے بلکہ بواسطہ حالت ادراکی کے ہیں۔ بواسطہ تو مصنف نے کہا تھا کہ حالت ادراکی کو واسطہ ماننا اس لیے غلط ہے کہ پھر عقل کا علم حالت پر کس وجہ سے ہے؟ اس وجہ سے کہ یہ حاضر عند العقل ہے، یا اس وجہ سے کہ بواسطہ حالت اخرى کے ہے؟ اگر بواسطہ حالت اخرى کی تو کیا لازم آتا ہے؟ تسلسل، وہ غلط ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ عقل کا علم حالت پر اس لیے ہے کہ وہ حاضر عند العقل ہے، تو صورت پر بھی علم اس وجہ سے ہے کہ صورت حاضر عند العقل ہے، حالت کی کیا ضرورت ہے؟ قلت میں کہتا ہوں لا یخلو اما یعلم تلک الحالت بالجملہ، قول حالت ادراکی پر باطل ہے۔ کیوں؟ اذ انکشاف ہوا حالت ادراکی کا ظہور، اچھا جی، لنا ہماری ذہن کے سامنے یہ مرتب ہے علی وجودها لقوتنا العاقلہ، اس لیے کہ حالت ادراکی حاضر ہے عند العاقلہ، کلما کان جو بھی صورت وجودها للقوت اس کا حضور و قوت عاقلہ کو کان منکشفا عندها، وہ صورت منکشف ہوگی عند العقل بذالک الوجود، اس حضور کے ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وجود عند العقل علت ہے انکشاف۔ اب اگر حالت ادراکی کا وجود عند العقل ہو اور انکشاف نہ ہو حالت کا، تو پھر تو تخلف اثر کہتا ہے مؤثر سے۔ اچھا، بذالک الوجود اذ الاثر لا يتخلف عن مبدئه، اثر جدا نہیں ہوتا اپنے مبدأ سے۔ تو جب وجود عند العقل علت ہے اور انکشاف جو ہے وہ معلول ہے، فیحصل بوجود صور الاشیاء، پس حاصل ہوگا بسبب وجود صور اشیاء کے، لہا عقل کے سامنے کیا حاصل ہوگا؟ غنیتن لاپرواہی عن الحالت الادراکیہ، اس پر معترض نے اعتراض کیا کہ ہو سکتا ہے کہ صورت کے انکشاف کے لیے علت حالت ادراکی بھی ہو اور صورت کے انکشاف کے لیے علت حضور صورت کا ہو عند العقل۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ انکشاف صورت کا ایک معلول ہے اور آپ نے اس کی دو علت پیش کی ہے، ایک حضور صورت کے عند العقل اور ایک حالت ادراکی، تو توارد علتین کہتا ہے کس کے اوپر؟ معلول واحد پر، اور یہ جائز نہیں ہے۔ یہ معنی ہے اس قول کا۔ وَإِلَّا يَلْزِمُ، ورنہ لازم ہوگا أَن يَكُونَ لِلْأَثَرِ الْوَاحِدِ، کہ ایک معلول کے لیے جو انکشاف صورت کا ہے مؤثرتان، دو علل آ گئے، فی مرتبۃ واحد، انکشاف صورت کا ایک معلول ہے اور اس کی علت دو ہو گئے، ایک حضور صورت کا عند العقل اور ایک حالت ادراکی۔ لا يقال، یہ اس جواب پر اعتراض۔ مصنف کا دعویٰ یہ تھا کہ عقل کا علم صورت پر اس وجہ سے کہ یہ صورت حاضر عند العقل، تو معترض نے کہا تھا نہیں، عقل کا علم صورت پر بواسطہ حالت ادراکی کی،
یہ معترض نے کہا. تو مصنف نے جواب دیا کہ یہ حالت ادراکی کا علم بواسطہ حالت ادراکی اخرى کے ہیں، یہ اس وجہ سے کہ اذن عند العقل، اگر بواسطہ حالت ادراکی اخرى کے، اور اگر اس لیے کہ یہ حاضر تو صورت بھی حاضر عند العقل. تو مصنف کہتے ہیں کہ صورت پر تو علم بواسطہ حالت کے ہیں، اور حالت پر علم بواسطہ حالت اخرى کی نہیں ہے بلکہ حاضر عند العقل ہے. لیکن حالت کا حضور عند العقل کافی ہے انکشاف حالت کے لیے، اور صورت کا حضور عند العقل کافی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صورت ماضی ہے اور ماضی ظلمانی ہے، تو اس کا حضور عند العقل کافی نہیں ہے. اور حالت مجرد ہے، جب مجرد ہے تو اس کا حضور عند العقل کافی ہے حالت کے انکشاف کے لیے. تو حالت اور صورت میں فرق ہے یا نہیں؟ حالت کیا ہے؟ نورانی ہے، تو اس کا حضور عند العقل کافی ہے اس کے انکشاف کے لیے. اور صورت ماضی ہے تو اس کا حضور عند العقل کافی نہیں ہے صورت کے انکشاف کے لیے. کہتے لا یقال، اعتراض میں نہیں کہا جا سکتا کہ حالت ادراکی تو نور ہے، ظاہر بھی ذاتی ہی ہے جب اس کا وجود آیا عند العقل، لا باعتبار الوجود، بواسطہ وجود آخر کے نہیں ہے. حالت ادراکی نور ہے، ظاہر بھی ذاتی ہی ہے عند الوجود، لا باعتبار الوجود، نہیں اس وجہ سے کہ یہ حاضر عند العقل ہے بلکہ نفس حالت ادراکی نور ہے. اور وہ صور لیست کذالک، اور صور ایسی نہیں ہے، یہ مادیات ہے. لأننا نقول، کہتے ہیں کہ صورت حقیقت ممکنہ ہے یا نہیں، اور ہر ممکنہ میں عدم ہے، اور عدم ظلمت ہے تو صورت میں ظلمت ہے. اور حالت ادراکی حقیقت ممکنہ ہے، اور ہر ممکن میں عدم ہے، اور عدم ظلمت ہے تو صورت کی طرح حالت ادراکی بھی ظلمت ہے. آپ کیوں کہتے ہیں نور ظاہر بذاتی؟ جس طرح صورت ایک حقیقت ممکنہ ہے اور ہر حقیقت ممکنہ میں عدم ہے اور ہر عدم ظلمت ہے تو صورت کیا ہو گئی؟ ظلمت. تو جناب حالت ادراکی بھی ایک حقیقت ممکن ہے اور ہر حقیقت ممکن میں عدم ہے اور ہر عدم میں ظلمت ہے، تو حالت ادراکی میں ظلمت ہے. آپ نے کیوں کہا نور بذاتی؟ بات آئی سمجھ؟ لأننا نقول حالت ادراکی امر ممکن ہے، فہی حالکۃ، یہ معدوم ہے، فی نفسها باعتبار ماہیت کے، باطلۃ معدوم ہے، فی ذاتها باعتبار وجود کے، باقی ممکنات کی طرح من الصور وغیرہ، فکانت مسلمتان، تو حالت ادراکی جو ہے ظلمانی بنی فی حد نفسها من جہت العدم، وہ عدم جو اصل ہے ظلمت کا. بات سمجھ میں آئی؟ ہاں حالت میں نور ہے اس لیے کہ وہ حاضر عند العقل نورانی ہے. تو مولوی صاحب وہ نور صورت میں بھی موجود ہے، وہ حاضر عند العقل نورانی ہے. وہ نوریت وہاں حالت ادراکی کا نور ہونا مستفاد ہے من الوجود بالفعل عند العقل، فإنما النور نور وجود خاص ہے یعنی حضور عند العقل، اور فرق نہیں ہے بینہ درمیان حالت کے اور درمیان صور کے اس جہت میں. جس طرح حالت حاضر عند العقل ہے تو صورت بھی حاضر عند العقل ہے. وللصور نفس وجودها لا